اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مینٹورنگ فار یو سیریز میں اب لائف سکلز کی بات کر رہے ہیں، سافٹ سکلز کی بات کر رہے ہیں، اور ایک اور ٹاپک وہ بھی بہت، اس کا نام بہت ہے، بڑا تذکرہ ہے اس کا، اور آج میں اس کی بات کروں گا۔ وہ ٹاپک ہے ایمپیتھی۔ اور میں جیسے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سیریز میں وہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو عام طور سے ان ٹاپکس پہ کی جاتی ہے۔ ایمپیتھی پہ میری اپنی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اس میں وہ جو ریگولر جو ایک سٹینڈرڈ اس کی پریزنٹیشن ایک یوں کہہ لیجئے اس کو سمجھنے کے لیے وہ بھی موجود ہے، اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو کہ اس کو بھی دیکھیے۔ اور یہ جو تھوڑی سی ذرا انکنونشنل گفتگو ہے اس پہ بھی غور کیجیے۔ ایمپیتھی ہے کیا؟ یعنی ایمپیتھی کا لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے، ایمپیتھی کیا ہے؟ ایمپیتھی یہ ہے سادہ لفظوں میں جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے کی پوزیشن پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں، ہم اس کے شوز میں جا کے دیکھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں بات ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی نا۔ آپ نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت ویڈیوز بنتی ہیں موٹیویشنل اور اس طرح کی، کہ جس میں ایک شخص دیکھتا ہے، یہ پچھلے دنوں بلکہ ایک 3-4 دفعہ لوگوں نے شیئر کی ہے، کوئی ہے کسی لگتا ہے ایسے ایسٹرن یورپ ٹائپ کوئی جگہ ہے جہاں پہ روز ایک بچہ دیر سے آتا ہے کلاس میں، اور ٹیچر اس کو سٹکس مارتا ہے، اس کے ہاتھ پہ سٹک مارتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جا کے بیٹھ جائے اپنے، اور وہ اسی طرح سے یعنی وہ ہر روز آتا ہے، اب چونکہ اس کی ایک روٹین ہے، وہ دیر سے ہی آتا ہے ہمیشہ، اور آتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، اور ٹیچر اس پہ اپنی جتنے بھی زور سے اس نے وہ سٹک مارنی ہے وہ مارتا ہے، اور بچہ ظاہر ہے اس کو درد تو ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایک دن صبح ٹیچر صاحب سائیکل پہ اپنی جا رہے ہیں، اور ان کو نظر آتا ہے وہ بچہ ویل چیئر پہ اپنی کسی مدر یا گرینڈ مدر یا جو بھی ہے، اس کی مدر ہی ہے پروبیبلی، اس کو وہ لے کے آ رہا ہے، اور اس کو لا کے وہ گھر پہ ڈراپ کرتا ہے، کہیں سے لے کے آیا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے موصوف، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا بیگ پکڑ کے دوڑ لگاتا ہے۔ ٹیچر چونکہ سائیکل پہ ہے، وہ پہلے جا پہنچتا ہے کلاس میں وقت پہ، اب یہ ایز یوزول لیٹ آتا ہے بچہ۔ یہ آپ نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو بڑی اچھی بنی ہوئی ویڈیو ہے۔ تو یہ بچہ ایز یوزولی دیر سے آتا ہے، اور ٹیچر اس کو دیکھتا ہے، اور وہ بچہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، اور ٹیچر بجائے اس کو اس دن سٹک مارنے کے اس کے ہاتھ میں سٹک دے دیتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، کہ یہ بڑا سمپل میسیج ہے نا، کہ چونکہ ٹیچر کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، ایمپیتھی نہیں آ سکی نا، ڈیولپ نہیں ہو سکی، پھر جب اس نے اس کی جگہ پہ جا کے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا اتفاقاً کہ اصل میں کیا معاملہ ہے، تو اس کو اتنا افسوس ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کہ بچے کو کہا کہ جسچر ہے نا کہ تم مجھے مارو، ظاہر ہے بچے نے کہا مارنا ہے، یہ پوائنٹ بھی نہیں ہے۔ یہ ایمپیتھی کسی کو، چونکہ جب ہم ایمپیتھی رکھتے ہیں تو ہمارا وینٹیج پوائنٹ چینج ہو جاتا ہے، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک شخص بڑا ایریٹیکلی بیہیو کر رہا ہے فار ایگزامپل، اور ہم بہت ہی برا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھئی، اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو آخر، لیکن جب ہم اس کے حالات کو جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جس سے ہمیں اچانک اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ اور سمپتھی ایمپیتھی نہیں ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں۔ سمپتھی ہماری سافٹ فیلنگز ہوتی ہیں، جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم سمپتھی ہمارے دل میں آتی ہے، یہ نیچرل ری ایکشن ہے ہمارا، یعنی میجورٹی کا، انلیس کہ کوئی بہت سخت دل آدمی ہو تو وہ اس کے دل میں نہیں آئے گا، لیکن جنرلی تو ہم سب کے، ہم کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال ہمارے دل میں ایک درد آتا ہے جو سمپتھی ہے۔ ایمپیتھی یہ نہیں ہے، ایمپیتھی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمپیتھی یہ ہے کہ ہر صورتحال میں ہم اس کا وینٹیج پوائنٹ، اس کا پوائنٹ آف ویو، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے، اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نیگوسیشن میں ہیں، آپ کی کمپنی ہے، آپ فرض کیجئے آپ وینڈر ہیں، وہ صاحب آپ کے وہ خریدنے والے ہیں، اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے کسی بھی پروڈکٹ پہ یا کسی سروس پہ، اور آپ دونوں اگر کسی حد تک ایمپیتھیٹک ہیں، ایمپیتھی کرتے ہیں،
تو آپ ان کی پرابلم سمجھ پائیں گے یا ان کے معاملات سمجھ پائیں گے کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کو کس طرح کی سروس چاہیے، اور وہ آپ کی بات سمجھ پائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، تو نیگوسیشن اچھے لیول پہ کلوز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ اڑے رہیں گے کہ نہیں جی میں تو 200 روپے دوں گا، آپ اپنی جگہ اڑے رہیں کہ جناب ہماری تو پروڈکٹ 400 روپے سے کم کی نہیں ہو سکتی، اور آپ کی نیگوسیشن فیل ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیے نا، ٹھیک ہے ویلیو پرائس ایک فیکٹر ہے، لیکن پرائس پروکیورمنٹ کی سینس میں ایک سیکنڈری فیکٹر ہے، ویلیو فار منی فرسٹ فیکٹر۔ آپ کیوں بازار میں جا کے برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں؟ ویلیو فار منی کے لیے خریدتے ہیں نا، صرف ایگو کے لیے نہیں خریدتے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چیزیں ایگو کے لیے بھی خریدتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر چیزیں آپ اس لیے پریفر کرتے ہیں برانڈڈ کہ آپ کی ریلائبلٹی اس پہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لے لیں گے تو یار کافی عرصہ زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں تو آپ وہی گاڑی خریدتے ہیں نا جو برانڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ریلائبل ہے، تو اسی لیے وہ برانڈ بکتا ہے اور وہ برانڈ آپ کو مایوس بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ریلائبلٹی کا فیکٹر جو ہے یہ ویلیو فار منی ہے۔ اتنے ہی پیسوں میں یا اس سے شاید 25% کم پیسوں میں آپ کو کچھ اور مل سکتا ہے، لیکن وہ ویلیو فار منی نہیں دے سکے گا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ سو ایمپیتھی بیسکلی، یہ تو خیر ایک بیچ میں ایک الگ ڈسکشن آ گئی۔ ویلیو فار منی سے ہم ہٹ کے ہم واپس ایمپیتھی پہ آ جاتے ہیں کہ ایمپیتھی یہ ہے بنیادی طور پہ کہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکوں اور آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز دیکھیے انٹر کنیکٹڈ ہے الٹیمیٹلی۔ پھر یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ پائیں گے تو ہم اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں گے، اور جب ہم اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں گے تو ہمارے انٹرپرسنل ریلیشن بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسری سائڈ پہ اس کے پیرالل جو ہو رہا ہوگا کہ اگر ہم ایمپیتھی کو لے کے چل رہے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن بھی بہتر ہوگی۔ ہم بلا وجہ شاؤٹ نہیں کریں گے، ہم بلا وجہ سخت گفتگو نہیں کریں گے، ہم بلا وجہ ایسے چبھتے ہوئے سوال نہیں کریں گے جن سے معاملات خراب ہوں، بلکہ ہم جینوائنلی ایسی چیزیں جانیں گے، ایسے سوال کریں گے، ایسی بات کہیں گے جس سے بات آگے چلے، جس سے بات سمجھ آئے اور کسی حل کی طرف جائے۔ تو ہماری کمیونیکیشن بھی اچھی ہوگی، ہمارے انٹرپرسنل ریلیشن بھی اچھے ہوں گے، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس تو چل ہی رہی ہوگی نا، چونکہ ایمپیتھی اسی کا حصہ ہے، از ون فیکٹر ان ایموشنل انٹیلیجنس کے کانسیپٹ میں ایکچولی۔ یہ ایمپیتھی ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم ایمپیتھی کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کس حد تک کرتے ہیں۔ دیکھیے میری اپنی آبزرویشن یہ ہے، آپ بھی اپنی آبزرویشن پہ غور کر لیجئے کہ ہم سب کے سب انتہائی سیلف سینٹرڈ جنرلی، یعنی ہمیں صرف اپنا فائدہ ہم سامنے رکھتے ہیں، صرف ہم اپنی بات سامنے رکھتے ہیں، اور ہم دوسرے کی کوئی اس کا پوائنٹ آف ویو سننے پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس سے کوئی بات سمجھنے پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس کی بات پہ توجہ دینے پہ ہی راضی نہیں ہیں۔ قطعاً ہم زیرو ایمپیتھی کے ساتھ زندگی میں ہم گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم یعنی ہمارے جو رویے ہیں وہ اسی وجہ سے بڑے سخت ہیں کہ ہم سیلف سینٹرڈنس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی مجھے کیا، میری بلا سے میرا تو کام ہو رہا ہے نا۔ اچھا، جتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا میں بڑا سینسٹیو ہوں جناب، میں تو جی بڑا سینسٹیو ہوں، میں بڑا حساس ہوں جی، مجھے تو ہر بات بڑی محسوس ہوتی ہے، وہ دگنے سیلف سینٹرڈ، کیونکہ انہیں صرف اپنی بات سمجھ آتی ہے، انہیں صرف اپنی بات، اپنے ریفرنس سے چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہر وہ بات جو ان کو تکلیف دیتی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی اور کو تکلیف دیتی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ گفتگو دوسروں سے وہ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ وہ کام وہ کرتے رہتے ہیں، وچ از آپ خود انداز کیا لیبل آپ اس کو کرنا چاہیں گے آپ کر لیجئے۔ تو یہ جو سیلفشنس ہے اور سیلف سینٹرڈنس ہے اور یہ جو سینسٹیوٹی ہے، پرسنل سینسٹیوٹی، یہ ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی کوائن ہے جو جس کا دایاں بایاں بھی کوئی نہیں ہے، یہ گول ہے اور سب طرف سے ایک جیسا ہی ہے یہ ایکچولی۔ تو یہ ہے جو ہمیں ہماری ایمپیتھی کو خراب کر رہا ہے، چونکہ ہم انتہائی، جیسے میں نے کہا نا، ہم اس کا شکار ہیں سیلف سینٹرڈنس کا، تو ہم بالکل توجہ نہیں دینا چاہتے کہ دوسرا کا کیا معاملہ ہے، کیا سوچ ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، حالات ہیں، وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، ہمیں اپنا چاہیے۔ یہ ایمپیتھی نہیں ہے۔ ایمپیتھی یہی ہے کہ ہم اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں، ایگری کرنا ضروری نہیں ہے،
دیکھیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی بات مان لیں گے، ایمپیتھی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایمپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں گے کہ آپ دوسرے شخص کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں گے نا، اور آپ اس کے بعد بھی ریجیکٹ کر دیجئے، آپ کو آزادی ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایمپیتھی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے معاملات بڑے خوش اسلوبی سے بڑے ہاتھ ملا کے حل ہو جائیں گے، لیکن کسی تلخی پہ ختم نہیں ہوں گے، یہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں۔ آپ بے شک ڈیل مت کیجئے، چونکہ آپ کو نہیں سوٹ کرتی، آپ مت کیجئے، لیکن کوئی بٹرنس نہیں آئے گی اس کے اندر، لڑائی نہیں ہوگی ان دی اینڈ۔ آپ اچھے طریقے سے کلوز کریں گے، نہ میں کلوز کریں گے تب بھی اچھے طریقے سے کلوز کریں گے، اور آپ آئندہ کے لیے بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی، کسی اور معاملے پہ آپ پھر سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایمپیتھی ہے۔ تو اس پہ غور کیجئے اور اپنی ذات سے نکلیے اور دوسروں کی ذات پہ غور کرنا شروع کیجئے اور ان کے معاملات کو سمجھنا شروع کیجئے، تو آپ کی ایمپیتھی انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔